استقامت یہ ہے جو اللہ کا حکم آ گیا ہے اس کو مان لینا، اس پہ اپنے آپ کو کھڑا کر لینا، اور جس چیز سے اللہ ذو الجلال نے منع کر دیا ہے اس سے رک جانا، اور کبھی بھی دائیں بائیں دیکھنے کی ضرورت محسوس نہ کرنا۔ بس اللہ کا حکم آ گیا ہے، اس سے بڑا تو کسی کا حکم نہیں۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے، الاستقامہ ہی اداء الفرائض، جس شخص کی فرائض کی پابندی ہو گئی ہے وہ کبھی بھی اس پہ کمپرومائز نہیں کرتا کہ یہ میرا فرض ہے۔ نماز بھی فرض ہے اور دیگر جتنے فرائض اللہ ذو الجلال نے شریعت میں بیان کیے ہیں یا اپنے محبوب سے کروائے ہیں، ان پہ ہمیشگی اختیار کرنا یہ استقامت ہے۔ مجاہد ابن جبر رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے، الاستقامہ، استقامت یہ ہے علی شہادت ان لا الہ الا اللہ، کہ اللہ ذو الجلال کی توحید پہ اس قدر قائم ہو جانا کہ اللہ ذو الجلال کی توحید پہ کبھی آنچ نہ آنے دینا، یہ بھی استقامت ہے۔ سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، فعل الطاعات واجتناب المعاصی، ہر نیکی کے کام کی طرف ہر وقت تیار رہنا اور ہر برائی سے بچنے کے لیے ہر وقت اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتے رہنا، یہ استقامت ہے، یہی تو ثابت قدمی ہے۔ امام ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ صحیح بخاری کی شرح لکھنے والے فرماتے ہیں، الاستقامہ هي الكناية عن التمسك بأمر الله سبحانه وتعالى فعلا وتركا۔ استقامت کا مفہوم یہ ہے کہ جو اللہ کا حکم ہے، خواہ وہ کسی کام کو بجا لانے کا حکم ہے یا کسی چیز کو چھوڑ دینے کا حکم ہے، ہر دونوں زاویوں کو مضبوطی سے تھام لینا کہ یہ کرنا ہے اور کرنا ہی ہے کیونکہ اللہ کا حکم، یہ چھوڑنا ہے چھوڑنا ہی ہے کیونکہ رب تعالیٰ نے اس سے منع کر دیا ہے، یہی استقامت۔ امام ابن رجب رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے، الاستقامہ سلوک الصراط المستقیم، جادہ حق کو اپنا لینا، صراط مستقیم پر گامزن ہو جانا، یہ استقامت ہے، یہی ثابت قدمی ہے۔ بلکہ بعض سلف صالحین کہا کرتے تھے، یہ الوفاء بالعہود کلیہا، رمضان میں تم نے وعدے کیے ان سارے وعدوں پر پابند رہنا، یہ استقامت ہے۔ بلکہ فعل الطاعات الظاہرۃ والباطنہ، ظاہری اور باطنی اطاعت و فرما برداری کو اختیار کر لینا، وترک المنہیات کلیہا، ظاہری اور باطنی برائیوں سے اپنے آپ کو بچا لینا، محفوظ کر لینا، اسی کو ہی ثابت قدمی کہتے ہیں اور اسی کو ہی استقامت کہتے ہیں۔ اور امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، وہ لوگ جنہوں نے یہ کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے پھر اس پر استقامت اختیار کی، معنی کیا ہے؟ استقاموا علی محبتہ وعبودیتہ فلم یلتفتوا عنہ یمنة ولا یسرا، وہ زندگی کے بقیہ ایام اللہ ذو الجلال کی محبت، اللہ ذو الجلال کی عبودیت اور عبادت پر ڈٹ جاتے ہیں اور کبھی بھی دائیں اور بائیں دیکھنے کو پسند نہیں کرتے۔ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ اس لیے فرمایا کرتے تھے، دنیا میں صاحب کرامت کسی کو دیکھنا ہے کہ فلاں تو بڑا کرامت والا ہے، اس کی نشانی کیا ہے؟ اعظم الکرامہ لزوم الاستقامہ، جو ثابت قدمی اختیار کرتا ہے، ڈٹ جاتا ہے، پابند ہو جاتا ہے، رب کے اوامر اور نواہی پر اپنے آپ کو کاربند کر لیتا ہے، سمجھ لیجئے یہ صاحب کرامت ہے۔ اور اگر انسان ایک اچھا موسم گزرنے کے باوجود بھی اپنے وعدوں پہ پابند نہیں رہتا، اسی طرح رمضان سے پہلے والی سستیاں واپس پلٹ کے آ جاتی ہیں،
تو یاد رکھیے گا سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے کہ جو استقامت اور ثابت قدمی اختیار نہیں کرتا پھر وہ تسلسل کے ساتھ گمراہی کے شکنجے میں ہی رہتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا معشر القراء استقیموا فقد سبقتم سبقا بعیدا، اے قرآن پڑھنے والو استقامت اختیار کرو، اس کو پڑھتے ہی رہو، سمجھتے ہی رہو، عمل کرتے ہی رہو، اس کو پہنچانے کی تمنا اور تڑپ اور شوق اور ذوق تمہارے دل میں پنپتا ہی رہنا چاہیے، تمہارا بڑا مقام ہے۔ لیکن وَلَوْ أَخَذْتُمْ يَمِينًا وَشِمَالًا لَقَدْ ضَلَلْتُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا، اور اگر تم نے دائیں بائیں دیکھا اس ربانی دستور کو چھوڑ کر کسی اور چیز کی طرف متوجہ ہوئے تو تمہاری گمراہی بھی بڑی دور کی گمراہی ہوگی۔ بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو سمجھایا کہ ثابت قدمی، استقامت یہی صراط مستقیم ہے، اس سے دائیں بائیں التفات کرنا تو شیطان کے شکنجے میں آنے کے مترادف ہے۔ سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں خط لنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطا، ہمارے سامنے ایک لائن کھینچی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ثم خط عن یمینہ وعن شمالہ، پھر آپ نے دائیں اور بائیں بھی لائنیں کھینچی، پھر آپ نے فرمایا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، یہ سیدھی لائن، یہ صراط مستقیم ہے، وَهَذِهِ السُّبُلُ، اور یہ دائیں بائیں جو لائنیں ہیں، وَهَذِهِ السُّبُلُ الْمُتَفَرِّقَةُ، یہ جو دائیں بائیں لائنیں ہیں یہ تو مختلف راستے ہیں، عَلَى كُلِّ سَبِيلٍ مِّنْهُ شَيْطَانٌ يَدْعُو إِلَيْهِ، جو بالکل سیدھی لائن کو چھوڑتا ہے، کسی بھی دائیں اور بائیں دوسری لائن پہ چلتا ہے، شیطان اسے اپنا بنا لیتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، یہ ہے جادہ حق، یہ ہے صراط مستقیم، اس کو لازم پکڑو۔ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، یہ دائیں بائیں جو لائنیں ہیں یہ شیطانی راستے ہیں، یہ تمہیں صراط مستقیم سے دور کر دے۔ اس لیے صحابی نے جب وصیت طلب کی، اللہ کے پیارے پیغمبر کو یہ وصیت کیجیے، آپ نے پہلی وصیت جو سیدنا معاذ کو کی، فرمایا اعبد اللہ ولا تشرک به شیئا، اے معاذ عبادت صرف ایک اللہ کی کرنا، کبھی بھی شرک نہ کرنا۔ قال زدنی یا رسول اللہ، اللہ کے رسول کچھ اور نصیحت فرمائیے۔ قال اذا اسأت فاحسن، اگر کوئی کوتاہی ہو جائے تو فوراً نیکی کر لیا کر۔ قال زدنی، اللہ کے رسول کچھ اور بھی نصیحت کیجئے۔ قال استقم ولتحسن خلقک، بس استقامت اختیار کر لو اور اپنے اخلاق کو خوبصورت بنا لو، اس سے بڑی دنیا کی کوئی نصیحت و وصیت نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا لئن استقمتم فنعم استقمتم، استقیموا، میرے صحابہ استقامت اختیار کرو، اور استقامت بہت بڑی نعمت ہے۔ وخیر اعمالکم الصلاۃ، تم میں جتنے اعمال کرنے والے ہیں سب سے خوبصورت عمل نماز ہے، اس کی پابندی میں خلل نہ آنے دو۔ ولن يحافظ على الوضوء الا مؤمن، اور ہر وقت اپنے آپ کو باوضو رکھنا یہ صرف اسی کا ہی کام ہے جس کا ایمان اللہ کو پسند آ جاتا ہے۔ وہ کالے رنگ کا غلام تو تھا لیکن اسلام نے اسے عظمت کتنی دی، یہ بلال چلتے تو دنیا میں تھے، قدموں کی آہٹ جنت میں سنائی دیتی۔ پوچھا بلال ای عمل ارجع عندک، میں جنت میں گیا اور اپنے آگے کسی کے چلنے کی آہٹ سنی، میں نے جبریل سے پوچھا یہ کون ہے، جواب ملا ھذا بلال یمشی امامک، یہ بلال ہے۔ بلال کیا کرتے ہو؟ کہا آپ نے ہی تو سکھایا۔ بلال کیا سیکھا؟ کہا آپ نے تو حکم دیا تھا۔ ما اصابنی حدث قط
إلا توضأت عنده، میں ہر وقت باوضو رہتا ہوں، جب بھی وضو خطا ہو جاتا ہے دوبارہ وضو کر لیتا ہوں، اور جب وضو کرتا ہوں إلا وصليت عنده ركعتين، 2 رکعتیں ادا کر لیا کرتا ہوں۔ استقامت یہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی نصیحت نہیں، بلکہ اللہ ذوالجلال نے مخلوق کو یہ نصیحت کی ہے۔ فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير۔ میرے محبوب آپ بھی استقامت اختیار کیجیے، اور آپ کے ساتھ صحابہ جو ہے وہ بھی استقامت اختیار کریں۔ ولا تطغوا، طغیانی کا راہ کبھی اختیار نہ کیجیے، اور یاد رکھنا کہ اللہ ذوالجلال جانتے ہیں، دیکھ بھی رہے ہیں جو تم عمل کر رہے ہو، بلکہ اللہ ذوالجلال نے اسی لیے ساتھ یہ بھی فرمایا وَأَن لَّوْ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُم مَّاءً غَدَقًا۔ جو بھی استقامت کی راہ اختیار کرتا ہے، خوش ہو جائے، زندگی کی آخری رمق تک رب تعالیٰ اسے کبھی محروم نہیں کرے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس آیت کی روشنی میں اس لیے فرمایا کرتے تھے مہما کان الماء کان المال، جہاں بھی پانی ہوگا مال ہوگا۔ اللہ ذوالجلال نے وعدہ کیا ہے لَأَسْقَيْنَاهُمْ مَاءً غَدَقًا، جو صراط مستقیم کو اختیار کرتا ہے اللہ اسے وسیع رزق بھی عطا کرتے ہیں۔ بلکہ اللہ ذوالجلال نے ایک نہیں 8 خوشخبریاں سنائی ہیں اس شخص کے لیے جو کسی بھی اچھے عمل پہ ثابت قدمی اختیار کرتا ہے۔ ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، جو شخص بھی یہ کہہ دیتا ہے کہ میرا رب اور پالنے والا تو اللہ ہے، پھر اس پر ڈٹ جاتا ہے، کسی اور کی طرف توجہ نہیں کرتا، تو اللہ ذوالجلال نے انعام کیا دیا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحیم۔ پہلا انعام یہ ہے اس نے اللہ ذوالجلال کے ساتھ جو وعدے کیے، عہد کیا، پابندی کی، عبادت پہ ڈٹ گیا، اچھے اعمال، خیر البلائی کے رویے اس نے مضبوطی سے تھام لے، تتنزل علیہم الملائکہ، دنیا میں بھی اللہ ذوالجلال فرشتوں کے ذریعے ان کی مدد کروائیں گے۔ تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا، دنیا میں خوف غم اللہ ذوالجلال ان سے دور فرما دیں گے۔ وابشروا بالجنہ، اور موت کے وقت بھی فرشتے آئیں گے خوشخبری دیں گے، خوش ہو جاؤ تم جنتی ہو، تمہیں اللہ ذوالجلال کی رضا میسر آئے گی۔ اور جبھی تمہیں وعدہ دیا گیا نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں ہم ہی دنیا اور آخرت میں پھر اس کے ولی بن جاتے ہیں۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، اور موت کے بعد جب اللہ ذوالجلال کے سامنے پیش ہونا ہوگا، خوشخبری ہے وہ ملے گا جو تم چاہو گے، اور جو تم سے وعدہ کیے گئے چیزیں تمہیں میسر آئیں گی۔ اور اس ساری کی ساری
تفصیل کے بعد ایک انعام ایسا بتایا جو دنیا کے تمام انعامات سے بڑا ہے، نزلا من غفور الرحیم۔ اللہ ذوالجلال ایسے شخص کی خصوصی مہمان نوازی جنتوں میں کریں گے۔ اللہ ذوالجلال ہم سب کو توفیق سے نوازے کہ ہم ثابت قدمی اختیار کرنے والوں کی صف میں شامل ہوں۔ صحابی تشریف لاتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دلنی علی عمل یدنینی من الجنہ ویباعدنی عن النار، ایسا عمل بتائیے میں جنت کے قریب ہو جاؤں، جہنم سے دور ہو جاؤں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا توحید کو خالص کر لو، اللہ کی عبادت کرنا، شرک نہ کرنا۔ دیگر نصیحتیں بھی فرمایا رشتہ داروں کا بھی خیال کرنا۔ جب وہ شخص جانے لگا تو آپ نے صحابہ کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا ان تمسک بما امر به دخل الجنہ، گواہ رہنا یہ جتنی باتیں ہوئی ہیں اگر اس پہ اس نے پابندی کر لی، توحید، نماز، زکوٰۃ اور رشتہ داروں سے بھلائی اور اچھائی کے رویے کو غالب رکھنا، اگر اس نے اس پر استقامت، تمسک اختیار کیا، گواہ رہنا یہ جنتی ہے۔ تو استقامت انسان کو جنت تک لے جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی بڑی خوشخبری سنائی ہے تو اس کی علامت کیا ہے؟ اس لیے علماء کہتے ہیں المستقیم کالجبل، استقامت اختیار کرنے والا پہاڑ ہوتا ہے، والجبل له 4 علامات، پہاڑ کی 4 نشانیاں ہوتی ہیں، استقامت اختیار کرنے والے کی بھی 4 نشانیاں ہوتی ہیں۔ الجبل له 4 علامات لا يذيبه الحر، دنیا جہان کی جتنی بھی گرمی ہو پہاڑ پگھلتا نہیں ہے۔ استقامت اختیار کرنے والا حالات جیسے بھی ہوں واللہ ذوالجلال سے نا امید نہیں ہوتا، رب کی عبادت میں کمی نہیں آنے دیتا۔ ولا يجمده البرد ولا يجمده البرد، پہاڑ جتنی بھی سردی آ جائے وہ نقطہ انجماد کی طرف نہیں جاتا، اپنی اصلی حالت میں رہتا ہے۔ حالات جیسے بھی اچھے آئے استقامت اختیار کرنے والا طغیانی میں نہیں جاتا، وہ اپنے آپ پہ گمنڈ اور غرور نہیں کرتا، لوٹتا ہے اللہ کی طرف۔ یہ اس کا ہی فضل ہے، یہ اس کی ہی عنایت ہے، یہ اس کی توفیق ہے، یہ اس کی رحمت سے میں نے کوئی کام کیا، یہ ہو سکا تو اسی کے ہی فضل سے ہو، میرا اس میں کوئی بھی کردار نہیں۔ وَلَا تُحَرِّكُهُ الرِّيحُ، پہاڑ کو کبھی ہوائیں حرکت نہیں دیتی، وہ اپنی جگہ پہ صامت رہتا ہے۔ استقامت اختیار کرنے والا دائیں بائیں سے جو چاہے فتنے آ جائیں قائم رہتا ہے، توحید نہیں چھوڑوں گا، نماز کی پابندی میں فرق نہیں آنے دوں، یہ اللہ کا حکم ہے، اس کو نہیں چھوڑوں گا، نہیں، یہ میرا رب سے وعدہ ہے اور اللہ اپنے وعدوں کو پورا کرنے والا ہے۔ ان اللہ لا یضیع اجر من احسن عملا، جو اچھا عمل کرتا ہے اللہ اسے ضائع نہیں ہونے دیتا۔ ولا يذهبه السیل، پہاڑ جب آئے سیلاب تو رستے بنا لیتا ہے، پہاڑ اپنی جگہ نہیں چھوڑتا۔ دنیا غرق ہو جائے برائیوں میں، دنیا غرق ہو جائے خواہشات میں، استقامت اختیار کرنے والا کبھی نہیں دیکھتا کہ وہ کدھر جا رہا ہے، وہ کدھر جا رہا ہے، وہ لوگوں کے لیے زندگی نہیں گزارتا، وہ دیکھتا ہے کہ میرا اور رب کا معاملہ کیا ہے۔ فَلْيَرْضَ مَنْ يَرْضَى إِذَا رَضِيَ مَنْ فِي السَّمَاءِ وَلْيَسْخَطْ مَنْ يَسْخَطْ إِذَا رَضِيَ مَنْ فِي السَّمَاءِ، وہ کبھی نہیں سوچتا کون راضی ہے کون ناراض ہے، وہ کہتے ہیں جب وہ راضی ہے تو سب راضی کروائے گا، جب وہ راضی ہے تو مجھے کسی کی رضا اور کسی کی ناراضگی کی کوئی پرواہ نہیں، کیونکہ اللہ کے رسول نے خوشخبری سنائی ہے من التمس رضا اللہ بسخط الناس رضی اللہ عنہ وارضى عنہ الناس، جو رب کو راضی کرتا ہے لوگ ناراض ہوتے ہیں، اللہ ذوالجلال خود تو راضی ہوتے ہیں، لوگوں کو بھی نکیر ڈال کے راضی کرواتے ہیں۔ ومن التمس رضا الناس بسخط اللہ سخط اللہ علیہ واسخط علیہ الناس، جو لوگوں کو راضی کر کے اللہ کو ناراض کرتا ہے، اللہ ذوالجلال خود تو ناراض ہوتے ہیں، پھر انہی لوگوں سے
جن کو راضی کرنے کے اس نے قد و کاوش کی ہے اس کے ہاتھوں سے ذلیل بھی کرواتے ہیں، ان کو ناراض بھی کرواتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس لیے صحابہ کرام کو استقامت کی طرف توجہ دلائی۔ یہ زاویے، یہ رویے استقامت کے ہمیشہ یاد رہنے چاہیے۔ میری لسانی استقامت، میری ایمانی استقامت، میری قلبی استقامت ہر وقت مینٹین رہنی چاہیے۔ لسانی استقامت، اللہ کے رسول کا فرمان ہے لا يستقيم ایمان عبد حتى يستقيم قلبه ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه۔ کسی شخص کا ایمان درست نہیں ہو سکتا جب تک اس کے قلبی معاملات درست نہیں ہوتے، اور کسی شخص کا دل درست نہیں ہو سکتا جب تک اس کی زبان درست نہ ہو۔ مت سمجھیے کوئی قرآن بھی اٹھا لے، گالیاں دینے والا، غیبتیں کرنے والا، میرا دل تو بالکل ٹھیک ہے، ماننے کے لائق نہیں ہے، کیونکہ دل کی آواز ہی زبان پہ آتی ہے۔ زبان سے اچھے کلمات، مسکراہٹیں جو نظر آتی ہیں، یہ اس وجہ سے دل کی شفافیت، دل کی نقاء اور صفا کی وجہ سے۔ اس لیے صحابی کہتے ہیں، جابر بن سلیم رضی اللہ تعالی عنہ، مجھے ایک مرتبہ اللہ کے رسول نے وصیت کی لا تسبن احدا، میرے صحابی کسی کو گالی نہ دینا۔ فرماتے ہیں فما سببت حرا ولا عبدا، میں نے اس دن کے بعد نہ کسی آزاد کو گالی دی، نہ کسی غلام کو گالی دی، ولا شاتا، نہ میں نے کسی بکری کو گالی دی، نہ میں نے کسی جانور کو گالی دی۔ اور یہی ہے زبان کی استقامت، کہ میری اور آپ کی زبان پہ یہ اللہ کا کلام ہو، یہ اللہ کے رسول کا فرمان ہو، یہ حکمت و دانائی اور خیر کے کلمات ہوں، یہ مسلمانوں کے لیے دعائیں ہوں، یا کسی کے دل میں خوشی پیدا کرنے کے لیے کلمات ہوں، ترغیبی کلمات ہوں۔ زبان کی صفائی، نہیں بات اچھی لگی خاموشی اختیار کر لو۔ اللہ کے رسول کا فرمان ہے علیک بحسن الخلق وطول الصمت والذی نفسی بیدی ما تجمل الخلائق بمثلہما، میرے صحابی دو چیزوں کو لازم پکڑ لو، اچھا اخلاق، لمبی خاموشی۔ بات اگر تمہاری زبان پہ آتی ہے تو اچھی آئے، فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ، یا تو اچھی بات کہو یا خاموش ہو جاؤ۔ اللہ کی قسم، لمبی خاموشی اور اخلاق سے بڑھ کر کوئی بھی خوبصورت چیز اللہ ذو الجلال نے کسی کو عطا ہی نہیں کی۔ یہی وجہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المستبان یتہاتران ویتکاذبان، ایک دوسرے کو گالی دینے والے یہ تو گپتم گپتا ہونے والے ہیں، شیطانان، ان دونوں کو شیطان کا نام دیا۔ بلکہ فرمایا السب کالمشرف علی الہلکہ، جو گالی دینے والا ہے وہ تو ہلاکت کے کنارے پہ ہے، کسی وقت بگڑ جائے گا۔ اور کتنی خوبصورت تعلیم ہے اسلام کی، لا تسبوا الشیطان، شیطان کو بھی گالی نہ دو، اس سے بھی شیطان ہی خوش ہوتا ہے، رحمان خوش نہیں ہوتا۔ بلکہ کیا کہو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اللہ ذو الجلال کی پناہ طلب کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا اذا اصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان، ہر صبح جسم کے 360 جوڑ ہے، سارے کے سارے زبان سے کہتے ہیں اتق اللہ فینا، اے زبان ڈر جاؤ اللہ سے ہمارے بارے میں۔ ان استقمت استقمنا، تم درست رہی ہم بھی درست رہیں گے۔ وَإِنْ أَعْوَجَجْتَ اعوججنا، اگر تمہارے اندر ٹیڑھ پن آ گیا تو اس کی سزا ہمیں بھی بھگتنی پڑے گی۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جب دیکھا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے زبان کو کھینچ رہے ہیں، کما رحمک اللہ، اللہ تو اس پہ رحمت فرمائے، کیا کر رہے؟ کہ هذا الذي اوردني الموارد، یہی زبان تو ہے جو مجھے مصیبتوں میں لے جائے گی، اس لیے میں اس کی تربیت کر رہا ہوں۔ اگر رمضان گزرنے کے بعد بھی گالیاں، لعن طعن، الزام، غیبتیں جاری ہے،
آج وقت ہے دوبارہ سے توبہ کر لے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ رمضان کا رنگ نہیں چڑھا۔ دوسری استقامت ایمانی استقامت۔ سلف صالحین کہا کرتے تھے 5 قسم کی استقامت عمل کی قبولیت کے بعد، رحمت الہی کے نزول کے بعد نظر آتی ہے۔ استقامت اللسان بالحمد والثناء، جب انسان سیدھا ہو جاتا ہے، مستقیم ہو جاتا ہے، تو ہر وقت اس کی زبان پہ اللہ کی تعریف رہتی ہے، وہ اسی کی ہی ثنا کو بیان کرتا ہے۔ استقامت النفس علی الطاعۃ مع الحیاء، انسان جب مستقیم ہو جاتا ہے تو نظر آتا ہے وہ صرف اللہ کی اطاعت، اس کے رسول کی اطاعت ہی کرتا نظر آتا ہے، اور حیا کے ساتھ حیا کرتا ہے، شرم کرتا ہے کہ اگر کوئی برائی ہوئی تو میرا رب کیا کہے گا کہ تم نے تو مجھ سے وعدہ کیا تھا۔ استقامت النفس علی القلب، استقامت القلب دل کا بھی مستقیم ہونا یہ ہے، علی الخوف والرجاء، دل میں ہر وقت 2 قسم کے جذبات ہوتے ہیں، خوف بھی، امید بھی، امید رب کی رضا کی اور جنت کی، خوف رب کے عذاب کا کہ وہ منتقم بھی ہے، وہ جبار و قہار بھی ہے۔ استقامت الروح، وہ اپنی روحانیت کو بھی سیدھا کرتا ہے۔ کیسے کرتا ہے؟ بالصفا والنقا والصدق، سچائی کو اپنی زندگی کا لازمی حصہ بنا لیتا ہے، دل میں کوئی کسی کے بارے میں نفرت نہیں آنے دیتا، بغض اور حسد، عصبیت و تعصب اور کینہ پروری ختم ہو جاتی ہے۔ کاش یہ ساری صلاحیتیں اللہ ہم سب کو بھی نصیب فرما دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت بتاتی ہے اگر کوئی شخص آج بھی استقامت اختیار کرنا چاہتا ہے تو 5 کام کر لے۔ پہلا کام یہ ہے، استقامت چاہیے، آج سے ہی 2 رکعتیں پڑھیے، رب سے توبہ کیجیے، اور آئندہ سے اپنی زبان پہ کثرت سے ذکر کو جاری کر لیجیے۔ اللہ جلال کے قرآن کا یہ فرمان کتنا واضح ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون، تم اللہ کا ذکر کرو، اسی میں کامیابی ہے۔ اور امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے لا يبلغ العبد درجۃ الاحسان، کبھی بھی کوئی انسان ایکسیلنس کے درجے پہ نہیں جا سکتا الا بالذکر، جب تک وہ ذکر کو لازم نہیں پکڑتا، چلتے پھرتے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ حسبی اللہ ونعم الوکیل اللہ اللہ ربی لا شریک لہ لا اشرک بہ شیئا۔ دوسرا طریقہ جس سے آپ دوبارہ سے اپنے آپ کو زیادہ حق پہ لا سکتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ طریقہ یہ بتایا ہے، نیک مجالس کو اختیار کرو، علماء کی مجلسوں کو اختیار کرو۔ لمبی حدیث ہے صحیح بخاری کی، ان للہ ملائکۃ سیارۃ فضلا، اللہ کے کچھ موبائل فرشتے ہیں، یبتغون مجالس الذکر، وہ ذکر کی مجالس کو تلاش کرتے ہیں، فإذا وجدوا ذلك جلسوا معهم، جب کوئی ایسی مجلس میسر آتی ہے وہ بھی بیٹھ جاتے ہیں۔ تعداد کتنی ہوتی ہے ان فرشتوں کی، حتی یملأ ما بین السماء والارض، زمین و آسمان کا خلا فرشتوں سے بھر جاتا ہے۔ واپس جاتے اللہ جلال سوال کرتے من این اقبلتم، کہاں سے آئے ہو؟ جواب دیتے من عندی عباد لک فی الارض، زمین پہ گئے، تیرے بندوں کے پاس گئے۔ کیا چاہتے تھے؟ اللہ تیری جنت کا سوال کر رہے تھے۔ کس سے ڈر رہے تھے؟ اللہ تیرے عذاب سے ڈر رہے تھے۔ اللہ جلال ان تمام فرشتوں کو گواہ بناتے، گواہ رہنا میں نے ان سب کو معاف کر دیا ہے۔ ایک فرشتہ سوال کرتا ہے یا رب ان فیہم عبدا خطاء انما مر بمجلس فجلس معهم، ایک ایسا شخص بھی ہے جو گزرتے گزرتے ان کے ساتھ بیٹھ گیا، گنہگار بھی ہے، وہ تو نیکی کے لیے اس مجلس میں نہیں آیا، ویسے بیٹھ گیا۔ جواب ملتا ہے ہم الجلساء لا یشقی بہم جلیسہم، یہ بیٹھنے والے اتنے مجھے پیارے لگتے ہیں جو ان کے ساتھ بھی بیٹھ جائے وہ بدبخت نہیں رہتا، میں اس سے بھی معاف کر دیتا۔ اور تیسرا کام
اگر آج بھی اپنی اولادوں کو صراط مستقیم دینا چاہتے ہو، وَكُلًّا نَّقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ۔ اگر ثابت قدمی چاہیے، انبیاء اور رسل کے قصص پڑھیے، اپنی اولادوں کو سنائیے، صحابہ کرام کی زندگیاں پڑھیے، صالحین، اتقیاء، ان سب لوگوں کی زندگی پڑھیے، کس طرح زندگی انہوں نے گزاری، اور اپنے آپ کو اس کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کیجیے۔ تو اللہ ذو جلال کا ذکر، نیک مجالس کو اختیار کرنا، علماء کی صحبت، اور یہ چوتھا کام کہ انبیاء اور رسل اور صحابہ کرام اور صلحاء اور اتقیاء کی زندگیوں کا مطالعہ اور قرآن کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑنا۔ اللہ ذو جلال فرماتے ہیں إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا۔ قرآن مجید ہمیشہ سب سے خوبصورت اور مضبوط راستہ مہیا کرتا ہے۔ جو بھی اس کے ساتھ ربط کو مضبوط کر لیتا ہے، اس کی تلاوت ہر روز کرنا، اس کو سمجھنے کی کوشش کرنا، اس پہ عمل پیرا ہونا، اس کے پیغامات کو عام کرنا، اس قدر سعادت کی بات ہے۔ دنیا کی سب سے بڑی خوش نصیبی، دنیا کی سب سے بڑی بختوری یہ ہے کہ اللہ اسے قرآن کے ساتھ جوڑ دے۔ وہ بادشاہ ہے، بادشاہ اپنے پیغامات ان کے سپرد کرتا ہے جو سب سے ریلائبل ہوتا ہے۔ تو اللہ ذو جلال کی یہ پیغام ہے مخلوق کے لیے، یہ دستور ربانی ہے، یہ عطا بھی اللہ اسے کرتے ہیں۔ اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، اللہ نے فرشتوں کو بھی چنا ہے، انسانوں سے بھی جو چنے لوگ ہیں اللہ انہیں یہ نعمت عطا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی سب میں ہم سب کو شامل فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ علی احسانہ والشکر له على توفیقہ وامتنانہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان فإنہ عدو للإنسان۔ استقامت، ثابت قدمی، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ان اللہ یحب اذا عمل احدکم عملا ان یتقنہ، تم میں سے کوئی شخص بھی عمل کرے تو اسے عمدگی اور خوبصورتی سے کرے۔ خیر الامور ادومها وان قل، بلکہ فرمایا بہترین عمل وہ ہے خواہ وہ تھوڑا ہی کیوں نہ ہو لیکن مستقل مزاجی سے کیا جائے، ہمیشگی اختیار کی جائے۔ اور صحیح مسلم کی روایت ہے کان آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک خانوادہ، آپ کے اہل بیت، آپ کی بیویاں اور آپ کی اولاد جب بھی وہ عمل کرتے کوئی اثبتوہ، پھر اسے اس قدر اختیار کرتے کہ ثابت قدمی اختیار کرتے۔ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ ہے۔ کہا میں نے ایک مرتبہ سنا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ جو دن رات میں 12 رکعتیں پڑھتا ہے اس کا جنت میں گھر بنا دیا جاتا ہے۔ 4 قبل الظہر ورکعتین بعدها ورکعتین بعد المغرب ورکعتین بعد العشاء ورکعتین قبل صلاة الفجر، 4 ظہر سے پہلے، 2 ظہر کے بعد، 2 مغرب اور 2 عشاء کے بعد، اور 2 فجر سے پہلے 12 رکعتیں جو پڑھتا ہے اس کا جنت میں گھر بنا دیا جاتا ہے۔ سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں جب سے یہ حدیث سنی ہے آج تک یہ رکعتیں میں نے چھوڑی نہیں۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کو نصیحت کی، سوتے وقت سبحان اللہ 33 بار، الحمدللہ 33 بار، اللہ اکبر 34 بار، جس کو تسبیحات فاطمہ کہا جاتا ہے، جس سے جسم بھی تر و تازہ ہو جاتا اور تھکاوٹیں بھی دور ہو جاتی ہیں۔ ایک مرتبہ نصیحت کی، کہا زندگی گزر گئی ہے کبھی اس کو چھوڑا نہیں، بلکہ سیدنا علی سے سوال کرنے والے نے پوچھا رات تو جنگ ہو رہی تھی، آپ نے یہ پڑھی
کہا میں نے آج بھی پڑھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس استقامت کو بہت بڑی نعمت قرار دیا، لیکن 3 چیزوں کو چھوڑنے سے استقامت آئے گی. آج وقت ہے، چھوڑ دیجئے. سب سے پہلا کام، جہالت کو چھوڑیے، علم سیکھنا شروع کریں. نیا سال ہے مدارس کی دنیا میں، جس طرح اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کو علم سے آراستہ و پیراستہ کرنا چاہتے ہو، خود بھی وقت نکالیے. کم از کم قرآن مجید کا ترجمہ ضرور پڑھ لیں. اتنا قرآن ضرور یاد کر لیں کہ رب کے سامنے کھڑے ہو کے آپ پڑھ سکیں. نہیں سارا کر سکتے، اتنا حصہ تو یاد ہو سکتا ہے کہ تہجد میں آپ اسے پڑھ سکیں. اور قرآن کو زندگی میں عہد کر کے یہاں سے اٹھیے، میں نے اس کو 1 مرتبہ ترجمے کے ساتھ ضرور پڑھنا ہے، سمجھنا ہے میرا رب کیا کہتا ہے. علم کے بغیر کبھی آپ مستقیم نہیں ہو سکتے. انما یخشی اللہ من عباده العلماء، سب سے زیادہ ڈرنے والے وہ لوگ ہیں جو علماء ربانیین ہیں. علماء ربانیین وہ ہوتے ہیں جو صرف بات نہیں کرتے، عمل بھی کرتے ہیں. علماء ربانیین وہ ہوتے ہیں جن کا صرف ایک مطمع نظر ہوتا ہے، رب راضی ہو. دنیا کو کبھی راضی کرنا ان کا مطمع نظر نہیں ہوتا. تو علماء بنیے. علماء کے لیے 8 سال کا کورس ٹھیک ہے، لیکن آپ قرآن مجید کی تلاوت کو 1 مہینے میں مکمل کر سکتے ہیں. صرف ایک کام کر لیجیے، اذان ہو تو مسجد میں نظر آؤ. 10 سے 12 منٹ میں آرام سے آپ 5 صفحے پڑھ سکتے ہیں. 5 نمازوں میں یہ 25 صفحے، 1 پارہ یا اس سے زائد بنتا ہے. کسی مدرسے میں ایڈمیشن لیے بغیر ہر مہینے قرآن ختم کر سکتے ہیں. سوچئے اگر آپ صرف 3 آیتیں روزانہ پڑھے ترجمے کے ساتھ، تو بغیر کہیں جائے آپ اللہ کے فضل سے پورے قرآن کو پڑھ سکتے ہیں. جب تک علم نہیں آئے گا صراط مستقیم پہ کبھی ڈٹنا جو ہے وہ آسان نہیں ہوگا. دوسرا کام، برے تعلق اور دوستیاں چھوڑیے. وہ دوست بنائیے جو مومن ہے. لا تصاحب الا مؤمنا ولا يأكل طعامك الا تقي. تمہارا کھانا صرف متقی کھائے. تمہارا دوست صرف وہ ہو جو مومن ہے. سوچ لیجئے، جس کا ایمان نہیں وہ آپ کا دوست کیسے ہے؟ جو قرآن کو نہیں مانتا وہ تمہارا دوست کیسے ہے؟ جو نبی کو نہیں مانتا اس کا تمہارے ساتھ کیا تعلق ہے؟ جو تمہاری ماں عائشہ ام المؤمنین اور امہات المؤمنین ان کو اچھا نہیں سمجھتا، تم کیسے اچھے بن گئے ہو؟ کیا صلاحیت ہے آپ میں کہ تمہارے سے جھک کے سلام کرے اور صحابہ کو گالی دے؟ تمہارے اندر ہے کیا صلاحیت؟ وہ صرف ایک صلاحیت ہے کہ تم شیطان کے پیروکار بن چکے ہو. وگرنہ جو زبان اللہ کے پیغمبر پہ اور اللہ کے پیغمبر کے صحابہ اور زوجات مطہرات پہ اور جبریل پہ اور اللہ پہ بھی صاف ہو جاتی ہے، جو چاہے بول دیتی ہے، تمہارا اس سے تعلق کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا، مثل الجلیس الصالح والسوء. اچھے دوست اور برے دوست کی مثال یہ ہے. اچھا دوست کستوری کا مالک سمجھیے. یہ کستوری والے کے پاس جاؤ گے، اچھی لگے گی، خرید لو گے تب بھی خوشبو آ گئی، نہیں تو وہ گفٹ کر دے گا تب بھی خوشبو آ گئی. دونوں کام نہیں ہوئے، 2 لمحے بیٹھو گے تو خوشبو سے معطر ہو جاؤ گے. اچھا دوست یا تمہیں نصیحت کر دیتا ہے یا تم سوال کر لیتے ہو. نہ بھی یہ دونوں کام ہوں، نیک لوگوں کے ساتھ بیٹھنے سے. سیدنا عمر کہا کرتے تھے بسا اوقات انسان تہامہ کے پہاڑ جتنے گناہ لے کے آتا ہے، علماء کے ساتھ نیکوں کے ساتھ بیٹھتا ہے اور سارے معاف کر کے چلا جاتا ہے. برا دوست بھٹی میں پھونکنے والے کی طرف، ایک شخص آگ بھڑکانے کے لیے پھونک مارتا، اس کے پاس جاؤ گے یا تو کیا ہوگا، وہ پھونک مارے گا، آگ جلے گی، ایک چنگاری آپ پہ آئے گی، جل جاؤ گے، نہیں تو دھواں برداشت کرنا پڑے گا. برے دوست کے پاس بیٹھو گے یا تمہیں اپنے جیسا بنا لے گا، نہیں تو بدنام تو ضرور ہو گئے. اس لیے اپنی زندگی کے محور بدلیے، اس کے ساتھ بیٹھنا پسند کیجئے تمہیں اللہ کے قریب کرے، کہ تمہیں محمد مصطفیٰ کی زندگی اور ان کے رویوں اور اداؤں کی طرف لانے کی کوشش کریں، جو صحابہ کرام کی زندگی آپ کو سنائے. دیکھیے یہ لوگ ہیں جنہوں نے وحی کو سنا اور عمل کیا اور مثالی بن گئے.
ایسے لوگوں کے ساتھ اختیار کیجیے جو دنیا میں بھی آپ کے خیر خواہ ہوں، آپ کو اچھا مشورہ دے، آپ کے نقصان کو کبھی پسند نہ کرے، خیر خواہی کرے، بالکل صحیح آپ کو مشورہ دینے والے ہوں۔ اور ان لوگوں سے اپنے آپ کو بچائیے جو رب کے بارے میں بد کلامی کرتے ہیں، جو اسلام کے بارے میں، قرآن کے بارے میں، صحابہ کے بارے میں، اپنے آپ کو بچائیے۔ اور آخری بات، اگر آپ صراط مستقیم کو باقی رکھنا چاہتے ہو تو جہاں آپ کو علم سیکھنا ہے اور بری مجالس کو چھوڑنا ہے وہاں دعا بھی کیجیے۔ دعا بہت بڑا اسلحہ ہے جس سے آپ کو اللہ وہ عطائیں کر سکتے ہیں۔ جب آپ صدق کے دل سے دعا کریں گے تو اللہ ذوالجلال اس دعا کو کبھی رد نہیں کرتے۔ خصوصاً آج جمعہ ہے، عصر سے مغرب تک کی گھڑی میں جو دعا انسان کرتا ہے رد نہیں ہوتی۔ رات کو آنکھ کھل جائے تو سبحان اللہ والحمد للہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ کے دعا کرے، رد نہیں ہوتی۔ ابھی عصر کی اذان ہوگی، ہر اذان کے بعد نماز کھڑی ہونے تک جو دعا ہے رد نہیں ہوتی۔ ان اوقات کو اختیار کیجیے، اس میں اعظم کے ساتھ دعا کیجیے، اللہ جلال کبھی محروم نہیں کرتے۔ رب تعالیٰ سے دعا ہے ان روشن چہروں کو اے اللہ استقامت کی نعمت سے نوازتا، ان کی اولادوں کو بھی نیک بنا، آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔